بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ میں محمد طلحہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو سیرت کی کتاب کا ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، مطلب آپ کی جو دائی ماں تھی اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ تو بنو سعد قبیلے کی چونکہ دائیاں مشہور تھی جو دودھ پلایا کرتی تھی عرب کی دھرتی کے بچوں کو، تو اسی طرح سعد قبیلے میں ایک حضرت دائی حلیمہ بھی رہتی تھی۔ وہ حضور کو لے گئی دودھ پلانے کی غرض سے دائیہ بن کر۔ تو عصر کے وقت جب وہ گھر کی مستورات عورتیں کھانے پکانے کے وقت میں کھانے پکانے کے لیے مصروف ہو جاتی تھی، تو ان دائیوں کی جو بیٹیاں ہوتی تھی وہ ان بچوں کو جو دودھ پینے کے لیے وہ عرب کی دھرتی سے لاتے تھے، ایسے سیر کے لیے یا کسی کھلے میدان میں جا کر جمع ہو جاتی تھی۔ تو ساری بچیاں، ساری دائیوں کی بیٹیاں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی جو دودھ پلانے کی غرض سے ان کو عرب کی دھرتی سے لایا گیا تھا ان کو بھی لے آتی تھی اور ایک دوسرے کے حسن کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو کوئی کہتی یا دیکھنے میرا ویر سونا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیار ہوتا ہے نا، خوبصورتی وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ کوئی کہتی میرے بھائی کا حسن دیکھ کتنا خوبصورت رنگ ہے، اور جس کو اپنا بھائی پیارا لگتا ہے وہ کہتی لے حسن خوبصورتی میں تھوڑی رکھا ہے، یہ خوبصورتی حسن میں تھوڑی ہے، میرے بھائی کے نین نقش دیکھ، اس کے نین نقش کتنے خوبصورت ہیں، اصل تو نین نقشوں میں خوبصورتی رکھی ہے۔ تو ایک کہتی لے نہ اس میں میرے بھائی کی آنکھیں دیکھ کیسے چیل جیسی تراشی ہوئی آنکھیں ہیں، تو اصل خوبصورتی تو آنکھوں میں ہوتی ہیں۔ خیر وہ مقابلہ کرتی، جب حضور کی بہن شیمہ لے کر آتی نا حضور کو، تو وہ ساری دائیوں کی بیٹیاں سر جھکا لیتی اور کہتی شیمہ تیرے بھائی کے حسن کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تیرے ویر جیسا تو کوئی پیدا کیا ہی نہیں اللہ نے۔ تو کہتے ہیں یہ شیمہ جو حضور کی بہن تھی، یہ جب جوان ہوئی شادی ہو گئی تو حضور بڑے ہوئے، نبوت کا اعلان ہو گیا۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 برس تک حضور مکہ میں رہے۔ اس کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، حضور کے صحابہ کی اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی جس قبیلے میں حضور کی بہن حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی۔ تو حضور کے صحابہ کو، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو حضور کے صحابہ نے اس قبیلے کے نوجوانوں کو قید کر لیا، غلام بنا لیا۔ تو اب وہ قبیلے کے بقیہ ماندہ لوگوں نے فیصلہ کیا تھوڑا تھوڑا پیسے جمع کرو، چندے جمع کرو، ہم اپنے لوگوں کو چھڑواتے ہیں، فدیے کے طور پر پیسے مسلمانوں کو دے دیں گے۔ تو جب فدیے کے پیسے چندے کے طور پر جمع کرتے حضرت شیمہ کی باری آئی، لوگ حضرت شیمہ کے پاس آگے، دیکھو بی بی پیسے دو، وہاں مسلمانوں نے ہمارے غلاموں کو قید کر رکھا ہے۔ تو وہ بات کرتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام آ گیا اس مجمع میں۔ اس شیمہ نے کہا یہ محمد کون؟ کہنے لگے یہ وہ عرب کی دھرتی کا قریش قبیلے سے ہے، عبد المطلب کے خاندان سے ہے، عبداللہ کا بیٹا، اس کا باپ۔ کہنے لگے اچھا وہ محمد ہے؟ کہنے لگی ارے لوگو پھر تم پیسے جمع نہ کرو، پیسے جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ نوجوان بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تم کیسے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ اچھا جب یہ قبیلہ مسلمانوں کے خیموں، حضور کے نوری خیموں کی طرف آنے لگا نا، حضور کے صحابہ جو حضور کے محافظ بن کر کھڑے تھے انہوں نے راستہ روک لیا، کیونکہ دشمن کیا ہے، دشمن کے قبیلے سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت شیمہ نے یہاں پر نا ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، غالباً سیرت ہشام میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا پیارا جملہ لکھا، کہا اور سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا، فرمایا خلو سبیلی، حضور کے صحابہ کو کہہ رہی ہے، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، تم میرا راستہ چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتہ میں حضور کی باجی لگتی ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تو صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، تلواریں جھک گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ حضور کی بہن حضور کے نورانی خیموں کی طرف جب آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا میری بہن
لوگوں کو چھڑوانے کے لیے چھوٹے سے کام میں تو میرے پاس چل کر آئی ہے، مجھے بتا دیا ہوتا میں تیرے پاس چل کر آتا۔ اور حضور نے پھر اس کو چند جوڑے دیے اور گھوڑے دیے اور رخصت کیا اچھی طرح۔ اور دیکھیں نا یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا ہے، حضور نے اپنی بہن کو رخصت کرنے کا مجھے اور آپ کو انداز بتایا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں آتی ہیں، شادی شدہ بہنیں آتی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شارٹ کلپ میں کہا تھا، ہمارے ماتھے پر تیور چڑھ جاتے ہیں، بل آ جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہماری بہن آ گئی، خرچہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حضور نے کہا ارے میری امت کے لوگوں، تمہارے گھروں میں تمہاری بیاہی ہوئی بہنیں آ جائے، ان کو سینے سے لگانا، ان کو اچھی طرح رخصت کرنا، یہ تمہارے نبی محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہنیں اللہ نے عطا کیا ہے، ان سے پیار محبت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محمد طلحہ، والسلام۔